بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اعلیٰ بی بی نے کہا لگایا۔ وہ اعلیٰ کار افسر اور نمبر 7 دونوں ہی اس کہکے کو سن کر چونک گئے۔ اس نے اعلیٰ افسران سے کہا، سر وہی اجنبی خیال خونی کرنے والی میرے اندر کہکے لگا رہی ہے۔ نمبر 7 نے کہا، میں بھی یہ آواز سن رہا ہوں، اس کا مطلب ہے یہ ہماری اہم خفیہ باتیں سنتی رہی ہے۔ اعلیٰ بی بی نے کہا، ہاں سنتی رہی ہوں، ویسے میں پہلے سے جانتی تھی، میں تم لوگوں سے پہلے ہی کہہ چکی تھی کہ 8 ٹیلی پیتھی جاننے والے اس تہہ خانے سے فرار ہو گئے ہیں۔ ابھی یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ 8 متحد اور یکجا نہیں ہے، کوئی کسی کا پتہ ٹھکانہ نہیں جانتا ہے۔ ان حالات میں ان سب کو فردن ڈھونڈنا اور پھر ٹریپ کرنا کچھ زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ وہ یوگا جانے والے آرمی افسران ایک دوسرے کو پریشان ہو کر دیکھنے لگے۔ ان میں سے ایک نے کہا، تم کون ہو؟ اچانک کہاں سے آ جاتی ہو؟ پھر کہاں گم ہو جاتی ہو؟ میں جو بھی ہوں، جیسی بھی ہوں، میری ذات سے کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچ رہا ہے۔ کیا میں نے تمہیں نقصان پہنچایا ہے؟ ابھی تو نہیں پہنچایا، لیکن جب چاہو گی نقصان پہنچا سکو گی۔ دوسرے افسر نے پوچھا، کیا تم ہمارے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے حالات فرحات کو بتاؤ گی؟ فی الحال ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، آئندہ بتا بھی سکتی ہوں اور نہیں بھی بتا سکتی۔ تمہارا انداز بتا رہا ہے کہ تم ہمیں بلیک میل کرنے کے لیے راستے ہموار کر رہی ہو، یہ تمہاری آمد و رفت کوئی معنی رکھتی ہے؟ ایک اور افسر نے کہا، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ تم اپنی اصلیت نہ چھپاؤ؟ ہم سے جو فائدے حاصل کرنا چاہتی ہو، دوست بن کر حاصل کرو۔ تمہارے پاس 8 ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں، میں دوست بنوں گی تو میری کوئی خاص اہمیت نہیں ہوگی۔ اگر برطانیہ، جرمنی یا فرانس سے دوستی کروں گی تو وہ مجھے سر آنکھوں پر بٹھائیں گے۔ تم ایک بار دوستی کر کے دیکھو، ہم تم سے دوستی اور محبت کی انتہا کر دیں گے۔ تم اپنی اصلیت چھپا رہی ہو، ہم تمہیں تمام دنیا والوں سے چھپا کر رکھیں گے۔ میں جس بڑے ملک سے دوستی کروں گی، اسے اس بات کا پابند بناؤں گی کہ اس سے میری دوستی ظاہر نہ ہو۔ میں نہیں چاہتی کہ فراد مجھے اپنا دشمن سمجھ لے، اسے دور دور رہنے میں ہی میری سلامتی ہے۔ اب میں جا رہی ہوں۔ جسٹ اے منٹ، تم جس ملک سے بھی دوستی کرو گی، اسے ہمارے 8 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے بارے میں بتاؤ گی۔ یہ بات ہماری پالیسی کے خلاف ہوگی۔ مس ان نون، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، تم مجھے مس ان نون کہہ رہے ہو، اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ اپنا نام بھی نہیں بتا رہی ہو، گمنام رہتی ہو، تمہیں تو ان نون ہی کہنا چاہیے۔ چلو یہی کہتے رہو، میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اوکے بائے۔ اعلیٰ بی بی دماغی طور پر حاضر ہو گئی۔ اب وہ ایک کپ چائے پینے کے بعد جرمنی، برطانیہ اور فرانس کے اعلیٰ حکام سے باری باری رابطہ کرنے والی تھی۔ اپنی پلاننگ کے مطابق ہر ملک کو اپنی دوستی کا یقین دلانا چاہتی تھی اور انہیں آپس میں لڑانا چاہتی تھی۔ اس کی چال بازی آئندہ سامنے آنے والی تھی۔ امریکہ اور اس کے تمام اتحادی پنجے جھاڑ کر میرے پیچھے پڑ گئے تھے۔ مجھے دہشت گرد ثابت کرنے کے سلسلے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے تھے۔ میں نے ماضی میں اپنے تحفظ اور سلامتی کے لیے جو کارروائیاں کی تھیں، ان تمام کارروائیوں کو دہشت گردی کا نام دے رہے تھے۔ اس طرح وہ میرے خلاف سرد جنگ لڑ رہے تھے۔ میں جواباً خاموش نہیں رہ سکتا تھا۔ میں بھی کئی ذرائع سے ان کے الزامات کا جواب دے رہا تھا۔ وہ میرے پچھلے ریکارڈ سے یہ ثابت کر رہے تھے کہ میں نے کب، کہاں، کس ملک اور کس شہر میں تخریبی کارروائیاں کی تھیں۔ میرے پاس بھی ان کے خلاف بے شمار ثبوت تھے۔ انہوں نے دنیا کے بے شمار ممالک میں وقتاً فوقتاً فوجی کارروائیاں کی تھیں۔ ان کارروائیوں کے نتیجے میں شہر کے شہر تباہ ہو گئے تھے۔ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں معصوم اور بے گناہ شہری مارے گئے تھے۔ امریکہ کی شروع سے یہی پالیسی رہی ہے کہ وہ اپنے زیر اثر رہنے والے ممالک کی فوجی امداد کے بہانے اپنی فوجیں وہاں بھیجتا ہے۔ اس نے کوریا اور ویتنام میں یہی کیا تھا۔ چین کے خلاف محاذ رائی کی خاطر وہ برسوں ویتنام میں جنگ لڑتا رہا، ہارتا رہا، جس کے نتیجے میں ہزاروں امریکی فوجی مارے گئے۔ ویتنام کے باشندوں کو کئی برسوں تک جنگ کے عذاب میں مبتلا کرتا رہا۔ وہ عراق کے خلاف کویت کو فوجی امداد دینے کے بہانے مڈل ایسٹ میں آیا۔ کئی برس گزر چکے ہیں، اس کے ہزاروں فوجی جنگی جہازوں اور خطرناک ہتھیاروں کے ساتھ وہاں موجود ہیں، اور جب تک اسلامی ممالک کی خاموشی اسے حوصلہ دیتی رہے گی، وہ امریکی فوج وہاں موجود رہے گی۔ بابا صاحب کے ادارے کی طرف سے بھی دنیا والوں سے پوچھا گیا، کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ ایک سپر پاور کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ کسی دوسرے ملک میں جا کر کارروائیاں کرے؟ اس نے جہاں بھی ایسی کارروائیاں کی ہیں، وہ ملک اقتصادی مشکلات میں مبتلا ہو کر اس سپر پاور کا غلام بن گیا ہے۔ کیا یہ ملکوں کو غلام بنائے رکھنے والی دہشت گردی نہیں ہے؟ کوئی ایسا چھوٹا ملک نہیں ہے جہاں اس سپر پاور نے اقتصادی اور فوجی امداد کے بہانے اپنے ہتھیار اور اپنے جنگی جہاز استعمال نہ کیے ہوں۔ ایسی کارروائیوں کے دوران ان ممالک کے باشندے بے گھر ہوتے رہے، اپنے وطن سے ہجرت کرنے پر مجبور ہوتے رہے، اناج سے اور دعاؤں سے محروم ہوتے رہے، محروم ہو کر بے موت مرتے رہے۔ کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟
بابا صاحب کے دائرے سے یہ بھی کہا گیا امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک نے الزام عائد کیا تھا کہ اسلام دہشت گردوں کا مذہب ہے۔ پھر انہوں نے اپنے زیر اثر رہنے والے اسلامی ممالک کی خوشنودی کے لیے اپنے دیے ہوئے الزام کی خود ہی تردید کی اور اپنی اس جھوٹی زبان سے سچ کہا کہ اسلام امن و آشتی کا مذہب ہے، اسلام محبت سے پھیلتا ہے، نفرت و دہشت گردی سے نہیں۔ جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے اس کی حقیقت سے کوئی ہوش مند انکار نہیں کر سکے گا۔ میری داستان کا ایک حصہ خیالی ہو سکتا ہے، باقی 3 حصے حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں۔ ہم ان کے الزامات کے جواب میں ان کے خلاف جو کہہ رہے تھے، تاریخ اس کی گواہ تھی۔ ہم پر بھی الزام دیا گیا تھا کہ ہم چین میں بابا صاحب کا ادارہ قائم کر کے وہاں کے باشندوں کو سحر زدہ کر کے مسلمان بنا رہے ہیں۔ بعد میں چینی حکام نے اعتراف کیا تھا کہ یہ سچ نہیں ہے، لیکن دوسرے تمام دشمن اس الزام کو سچ ثابت کر رہے تھے۔ ہم نے مخصوص چینلز اور اپنے مخصوص ذرائع سے دنیا والوں کو بتایا کہ امریکہ کی فوجی کارروائیوں کے نتیجے میں جہاں اناج اور دواؤں کی کمی ہوتی ہے، وہاں عیسائیت کی تبلیغ کرنے والے پہنچ جاتے ہیں، بھوکے اور بیمار بچوں کو اس شرط پر اناج اور دوائیں دیتے ہیں کہ وہ اور ان کے والدین عیسائی مذہب قبول کر لیں۔ اس طرح کتنے ہی لوگ اپنے بچوں کی سلامتی اور نئی زندگی دینے کے لیے عیسائیت قبول کر لیتے ہیں۔ یہ عالمی سچائی ہے اور کوئی اسے انکار نہیں کر سکتا۔ صرف امریکہ میں ایسی بے شمار تنظیمیں ہیں جو عیسائیت کا پرچار کرنے کے لیے دہشت گردی کی حد سے بھی گزر جاتی ہیں۔ میں چند ایسی تنظیموں کے نام پیش کر رہا ہوں۔ امریکن آرمی انٹیلیجنس اور FBI کے ریکارڈ سے ان کی تصدیق کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، کوکلوس کلین۔ یہ دنیا میں سب سے قدیم دہشت گرد گروپ ہے۔ ان کا نظریہ ہے کہ سفید نسل کو برتر رہنا چاہیے اور پورے امریکہ پر صرف عیسائیت کا بول بالا رہے۔ نمبر 2، CSA۔ یہ تنظیم خود کو خدا کا بازو اور تلوار کہتی ہے۔ یہ عیسائیت کا پرچار کرنے کے لیے کوشاں رہتی ہے۔ اس تنظیم کے پاس جدید ہتھیاروں کا ذخیرہ ہے اور یہ کئی طرح کے جرائم میں ملوث رہتی ہے۔ نمبر 3، آرین نیشنز، بلیک لبریشن آرمی اور اس طرح کی بہت ساری تنظیمیں ہیں۔ ہمارے پیش کردہ حقائق ایسے تھے جنہیں جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ امریکی کابرین بھی جھٹلا نہیں سکتے تھے۔ اب تک ہمارے درمیان زبانی جنگ جاری تھی۔ وہ اپنے میڈیا کے ذریعے ہم پر طرح طرح کے الزامات عائد کر رہے تھے اور ہم اپنے ذرائع سے انہیں منہ توڑ جواب دے رہے تھے۔ جس طرح وہ حالت جنگ میں لوگوں کی مجبوری اور بے بسی سے فائدہ اٹھا کر عیسائیت کی طرف جھکاتے تھے اور عیسائیت کا پرچار کرنے والی جتنی دہشت گرد تنظیموں کے نام ہم نے پیش کیے تھے، اس کے بعد وہ اسلام پر کیچڑ نہیں اچھال سکتے تھے۔ بابا صاحب کے ادارے پر حملہ کرنے کا کوئی جواز ان کے پاس نہیں رہا تھا۔ یہی ایک بہانہ رہ گیا تھا کہ میں دہشت گرد ہوں، مجھے ان کے حوالے کیا جائے، ورنہ مجھے گرفتار کرنے کے لیے وہ اس ادارے پر حملہ کریں گے۔ فرانس کے حکام نے کہا، فرحاد نے ہمیں دھمکی دی ہے، یہ کہا ہے کہ ہم عدالت سے اس کے خلاف مقدمہ واپس نہیں لیں گے تو وہ ہمیں 24 گھنٹوں کے اندر ناقابل تلافی نقصان پہنچائے گا۔ فرانسیسی حکام کے اس بیان پر امریکہ اور دوسرے اتحادی ممالک تشویش ظاہر کر رہے تھے۔ تمام بڑے عالمی اداروں سے کہہ رہے تھے کہ فرحاد کو فرانس میں کارروائی سے روکا جائے، اور میں اپنے ذرائع سے یقین دلا رہا تھا کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ میں نے فرانسیسی حکام کو ایسا کوئی چیلنج نہیں کیا ہے۔ ان کے جھوٹے الزام سے یہ صاف ظاہر تھا کہ ان تمام اتحادیوں نے مجھ پر مزید دہشت گردی کا الزام عائد کرنے کے لیے کوئی منصوبہ بندی کی ہے۔ میں خیال خوانی کے ذریعے ان اعلیٰ حکام کے دماغوں کو ٹٹولنے لگا۔ پتہ چلا وہ خود اپنے پیروں پر آپ کلہاڑی مارنا چاہتے ہیں اور الزام دینا چاہتے ہیں کہ وہ کلہاڑی میں نے ماری ہے۔ ان کے تمام اتحادی ممالک نے حکومت فرانس سے یہ کہا کہ ان کی ایک اہم تنصیب پر اس طرح حملہ کیا جائے گا کہ حملہ آور کا سراغ نہیں ملے گا۔ ہم سب فرحاد کے خلاف وویلا کریں گے کہ اس نے اپنے چیلنج کے مطابق 24 گھنٹوں کے اندر یہ تخریبی کارروائی کی ہے۔ ایسے الزام تراشی کے باعث اس اہم تنصیب کو نقصان پہنچے گا۔ وہ تمام اتحادی اس نقصان کو پورا کریں گے۔ میں جانتا تھا وہ ایسی ہی چال چلنے والے ہیں۔ ان اکابرین کے خیالات پڑھتے وقت میں نے ایک کے دماغ میں اعلیٰ بی بی کی آواز سنی۔ وہ اس حاکم سے کہہ رہی تھی، یہ تمام اتحادی ممالک تمہیں الو بنا رہے ہیں، تم ان کی باتوں میں آ کر اپنی ایک اہم تنصیب کو نقصان پہنچانا چاہتے ہو۔ کیا امریکہ اپنی کسی تنصیب کو تباہ نہیں کر سکتا؟ برطانیہ، جرمنی بھی فرحاد کو دہشت گرد ثابت کرنے کے لیے اپنے ملک میں ایسا کر سکتے ہیں، لیکن نہیں کر رہے ہیں۔ اس حاکم نے کہا، مس انون، تم ہماری دوست بن چکی ہو، ہماری بھلائی کے لیے ایسا کہہ رہی ہو۔ ہماری ٹیم کے 2 اعلیٰ افسران بھی تمہارے ہم خیال ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک میں تنصیبات کو نقصان پہنچے، لیکن ہم اتحادیوں میں سے کسی ایک کو ایسا کرنا ہی ہوگا۔ اعلیٰ بی بی نے کہا، لیکن تمہیں ہی کیوں کرنا ہوگا؟ نقصان دوسرے اپنے ملک میں کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں؟ وہ ایک ایک حاکم کے اور ایک ایک آرمی افسر کے دماغ میں جا کر انہیں دوسرے اتحادیوں کے خلاف بھڑکا رہی تھی۔ ان میں سے کچھ قائل ہو رہے تھے اور کچھ پس و پیش میں مبتلا تھے۔ بالآخر اعلیٰ بی بی نے کہا، میں خیال خوانی کرنے کے بعد تمہارے پاس آئی ہوں۔ میں ان اتحادیوں کے خیالات پڑھ کر تم سب کو سمجھا رہی ہوں۔ وہ خود کو فائدے میں رکھ کر تمہیں نقصان پہنچا رہے ہیں۔
بابا صاحب کا ادارہ تمہارے ملک میں ہے، وہ تمام اتحادی چاہتے ہیں کہ اس ادارے والے تمہیں دشمن نمبر 1 سمجھیں، وہ سب سے پہلے تمہارے ملک میں تخریبی کارروائیاں کریں۔ مجھے افسوس ہے کہ تم میری خیال خوانی سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہو، لہٰذا میں تمہاری دوستی پر لعنت بھیج کر جا رہی ہوں۔ آرمی کے ایک اعلیٰ افسر نے کہا، پلیز رک جاؤ، ہم تمہاری بات مانتے ہیں۔ اکابرین میں چند ایسے ہیں جو ہم سے متفق نہیں ہیں، ہم ان کی پرواہ نہیں کریں گے۔ ابھی ہم اتحادیوں سے رابطہ کر کے صاف کہہ دیں گے کہ ہم اپنے ملک میں کسی بھی تنصیب کو نقصان نہیں پہنچنے دیں گے۔ فرحات کو بدنام کرنا ہے تو وہ اپنے ملک کی کسی تنصیب کو نقصان پہنچائیں۔ پھر انہوں نے یہی کیا، فون اور فیکس کے ذریعے ان سے کہا، ہمارے منصوبے میں تبدیلی کرنی ہوگی، ہم نے جلد بازی میں آپ کی بات مان لی تھی۔ ہمارے تمام اکابرین کہہ رہے ہیں کہ اپنی ہی تنصیب کو نقصان پہنچانا دانشمندی نہیں ہے۔ روس کے ایک حاکم نے کہا، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم اپنے تمام چینلز کے ذریعے دنیا والوں سے کہہ چکے ہیں کہ فرحات اپنے چیلنج کے مطابق 24 گھنٹوں کے اندر تمہاری کسی تنصیب کو نقصان پہنچانے والا ہے، اور اس چیلنج کو 12 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ اب اس چیلنج پر کسی وقت بھی عمل کرنا چاہیے۔ فرانس کے آرمی افسر نے کہا، یہ نقصان کوئی دوسرا ملک اپنے ہاں اٹھا سکتا ہے۔ امریکہ بہت بڑا ملک ہے، اگر وہ اپنی کسی تنصیب کو چھوٹا سا نقصان پہنچائے گا تو اسے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ ایک امریکی حاکم نے پوچھا، تم اپنا ارادہ کیوں بدل رہے ہو؟ پہلے تو تم راضی ہو گئے تھے۔ ہم نے اس معاملے پر اچھی طرح غور کیا ہے، یہاں سب کہہ رہے ہیں کہ بابا صاحب کا ادارہ ہمارے ملک میں ہے، ہم اسی زمین پر بیٹھ کر فرحات پر تخریب کاری کا الزام لگائیں گے تو وہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے پلک جھپکتے ہی ہماری تمام تنصیبات کو تباہ و برباد کر دے گا۔ تم سب بابا صاحب کے ادارے سے دور ہو اور ہم سے زیادہ محفوظ ہو۔ ایک امریکی فوجی افسر نے کہا، آپ یہ بھول رہے ہیں کہ ہمارے پاس 8 ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں، وہ خیال خوانی کے ذریعے تمام اکابرین کی اور تمہاری تمام تنصیبات کی حفاظت کریں گے۔ ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ فرحات کے مقابلے میں تمہارے پاس ٹیلی پیتھی کا ہتھیار ہے۔ اگر تم اپنی کسی تنصیب کو نقصان پہنچا کر فرحات کو الزام دو گے تو یہ بات دنیا والوں کی سمجھ میں آئے گی کہ ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے۔ راسپوٹن، الپا اور کوبرا سب بھی ایسے وقت ان اتحادیوں کے دماغ میں موجود تھے، ان کی گفتگو سن رہے تھے، ان کے چور خیالات سے یہ سمجھ رہے تھے کہ ان اتحادیوں میں سے کوئی ملک اپنی کسی تنصیب کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ کوبرا نے کہا، میں تم سب کے دماغوں میں پہنچ کر یہ سمجھ رہا ہوں کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے ملک کو معمولی سے نقصان بھی نہیں پہنچانا چاہتا۔ اب 7 گھنٹے رہ گئے ہیں، اگر تم میں سے کسی نے بھی اپنے ملک کو نقصان نہیں پہنچایا تو فرحات تمہارے دیے ہوئے الزام سے بری ہو جائے گا، پھر اسے دہشت گرد ثابت نہیں کر سکو گے۔ ایک امریکی حاکم نے کہا، ہمارا یہ منصوبہ غلط تھا، ہم میں سے کوئی اپنے پیروں پر آپ کلاڑی نہیں مارے گا، اسے دہشت گرد ثابت کرنے کے لیے کوئی دوسری منصوبہ بندی کرنی ہوگی۔ کوبرا نے کہا، یہ منصوبہ تو یہی زبردست ہے، اسی پر عمل ہونا چاہیے اور یہی ہوگا۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا آیا، امریکہ کے اہم شعبوں کے عہدیداروں کے اندر جا کر کچھ اہم معلومات حاصل کرنے لگا۔ راسپوٹن بھی یہی چاہتا تھا کہ مجھے دہشت گرد ثابت کرنے کے لیے امریکہ کو پہل کرنا چاہیے۔ راسپوٹن نے پہلے امریکہ سے دوستی کرنی چاہی تھی، لیکن جلد ہی معلوم ہو گیا کہ وہ سپر پاور کسی سے دوستی نہیں نبھاتا ہے۔ انہوں نے راسپوٹن سے یہ راز چھپانا چاہا تھا کہ 8 ٹیلی پیتھی جاننے والے انڈر گراؤنڈ سیل سے فرار ہو چکے ہیں اور وہ 8 امریکی اکابرین کے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ وہ اپنے اتحادی ممالک سے بھی یہ حقیقت چھپا رہے تھے۔ انہوں نے راسپوٹن کی دوستی کی قدر نہیں کی، اس لیے وہ ان کے خلاف حرکت میں آ گیا۔ وہ واشنگٹن میں کئی افراد کو اعلی کار بنا کر انہیں وہاں کے ایک بہت بڑے کاروباری مرکز میں پہنچا دیا۔ وہ اعلی کار اس کی مرضی کے مطابق وہاں کے مختلف خفیہ مقامات میں بھاری قوت کے بم چھپانے لگے۔ انہوں نے ان تمام بموں کی بلاسٹنگ کا ایک ہی وقت مقرر کیا۔ دوسری طرف کوبرا نے ایک مسافر بردار طیارے کے پائلٹ کے دماغ پر قبضہ جمایا۔ وہ طیارہ شکاگو سے نیو یارک کی طرف جا رہا تھا۔ پرواز کے دوران پائلٹ غائب دماغ ہو گیا۔ ایئرپورٹ ٹاور کے عہدیداروں سے کہنے لگا، میں ہائی جیکرز کے نرغے میں ہوں، مجھے حکم دیا جا رہا ہے کہ میں اس طیارے کو شکاگو کی کسی بڑی عمارت سے ٹکرا دوں۔ ٹاور سے کہا گیا، ان ہائی جیکر سے کہو ہم سے بات کریں۔ یہ بات نہیں کریں گے، گونگے بنے ہوئے ہیں۔ ان کی طرف سے فرحاد علی تیمور میرے اندر بول رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے حکمران اس پر دہشت گردی کا جھوٹا الزام لگا رہے تھے، لہذا الزام اٹھانا ہی ہے تو پھر جھوٹ کو سچ کیوں نہ کیا جائے۔ یہ تو فرحاد وہی کر رہا ہے جو تم فرانس میں کرنا چاہتے تھے۔ دوسرے ہی لمحے میں وہ طیارہ آسمان کی طرف پرواز کرنے کی بجائے زمین کی طرف جانے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک بہت بڑی سائنس لیبارٹری کی عمارت سے ٹکرا گیا۔ پھر اتنا زبردست دھماکہ ہوا کہ دور دور تک مرد، عورتوں، بوڑھوں اور بچوں کی چیخ و پکار سنائی دینے لگی۔ وہ سب اپنی سلامتی کے لیے بھاگ رہے تھے۔ سائنس لیبارٹری والے سلامت نہ رہ سکے، انہیں بھاگنے کی مہلت نہ مل سکی اور طیارے کے سینکڑوں بے گناہ مسافر ایسی بے رحمی اور دہشت گردی کے باعث مارے گئے۔ اب ایسی سنگ دلی کا الزام مجھ پر عائد ہونے والا تھا۔
ٹھیک آدھے گھنٹے بعد واشنگٹن کے بہت بڑے تجارتی مرکز میں یکے بعد دیگرے کئی دھماکے ہونے لگے۔ کتنے ہی بے موت مرنے اور زخمی ہونے لگے۔ وہاں جیسے قیامت برپا ہونے لگی تھی۔ تمام امریکی اکابرین بری طرح بدحواس ہو گئے۔ وہ انٹرنیٹ کے تمام چینل سے چیخ چیخ کر دنیا والوں کو میرے خلاف کہنے لگے، فرحاد انسانی تاریخ کا بدترین دہشت گرد ہے۔ اس نے چیلنج کیا تھا کہ وہ فرانس میں کسی تنصیب کو نقصان پہنچائے گا، لیکن اس نے ہم سب کی توجہ فرانس کی طرف مبذول کر کے امریکی حکومت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ اتحادی ممالک بھی میرے خلاف چیخ رہے تھے۔ تمام عالمی اداروں سے کہہ رہے تھے کہ فرحاد علی تیمور کو زنجیریں پہنائیں یا فوراً گولی مار دیں، لیکن یہ اسی وقت ممکن تھا جب میں انہیں نظر آتا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ میں کس شہر میں، کس ملک میں ہوں۔ ویسے ان سب کا مقصد ایک ہی تھا کہ بابا صاحب کے ادارے پر حملہ کر کے اسے ختم کر دینا چاہتے تھے، اس لیے بڑے یقین سے کہہ رہے تھے کہ میں ادارے میں چھپا ہوا ہوں۔ اگر اس ادارے والوں نے اسے ان کے حوالے نہ کیا تو اس ادارے کے خلاف فوراً کارروائی کریں گے۔ بابا صاحب کے ادارے کی طرف سے کہا گیا، تم سب نے بہت پہلے سے طے کر لیا تھا کہ دہشت گردی کوئی بھی کرے، اس کا الزام فرحاد پر لگا کر ہمارے ادارے پر حملے کا جواز پیدا کرو گے، اور تم یہی کر رہے ہو۔ تمہیں ہمارے خلاف کوئی قدم اٹھانے سے پہلے ثبوت پیش کرنا ہوگا کہ واشنگٹن اور شکاگو میں تباہی اور بربادی کا ذمہ دار فرحاد ہے۔ وہ ثبوت کے طور پر یہی کہہ رہے تھے کہ فرحاد نے پہلے ہی فرانس میں تباہی اور بربادی پھیلانے کی بات کی تھی۔ وہ جو کہتا ہے کل گزرتا ہے۔ وہ ٹیلی پیتھی کے گھمنڈ میں فرعون بن چکا ہے، اور جب فرعون ہوتا ہے اس کی فرعونیت کسی ثبوت کے بغیر ہی ظاہر ہو جاتی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا، اگر یہ ثابت ہو جائے کہ میں بابا صاحب کے دائرے میں نہیں ہوں، تب تم کس بہانے یہاں حملہ کرو گے؟ وہ سب سوچ میں پڑ گئے۔ پھر انہوں نے کہا، ہمارے جاسوس اس ادارے میں جا کر تمہیں تلاش کریں گے، تم وہاں نظر نہیں آؤ گے تو تمہیں بتانا ہوگا کہ تم کس ملک کے کس علاقے میں ہو۔ میں بھی بتاؤں گا، ادارے میں تمہارے جاسوس جائیں گے، ناکام ہو کر آئیں گے۔ خواہ مخواہ وقت ضائع نہ کرو۔ میں بھی باری باری تم تمام اتحادیوں کو فون کر رہا ہوں اور فیکس پر اپنا پتہ ٹھکانہ بتا رہا ہوں۔ میرے اس عمل سے ثابت ہو جائے گا کہ یہ فون اور فیکس ازبکستان کے جنوبی علاقے سے تمہیں موصول ہو رہے ہیں۔ یہاں اسلامی اتحاد کے نام پر ایک تنظیم ہے۔ اس تنظیم کے سربراہ اور دوسرے عہدیدار بھی میری یہاں موجودگی کی گواہی دیں گے۔ ایسے ثبوت اور گواہی کے بعد بابا صاحب کے ادارے پر حملہ کرنے کا کوئی جواز نہیں رہے گا۔ لہذا تمہارے سامنے ایک ہی راستہ ہے کہ بابا صاحب کے ادارے کا پیچھا چھوڑ دو اور میرے پیچھے چلے آؤ۔ ہمارے متحد رہنے والے دشمن ممالک کے حکمران یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ میں بابا صاحب کے ادارے میں نہیں ہوں۔ وہاں سے ہزاروں میل دور ازبکستان کے جنوبی علاقے میں پہنچا ہوا ہوں۔ وہ بابا صاحب کے ادارے پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ اگر یہ مان لیتے کہ میں وہاں نہیں ہوں تو انہیں اس ادارے پر حملہ کرنے کا کوئی بہانہ نہ ملتا۔ میں نے اپنا موجودہ پتہ ٹھکانہ بتا دیا تھا، لیکن وہ یقین نہیں کر رہے تھے۔ اس بات پر بضد تھے کہ ان کے جاسوس ادارے کے اندر آئیں گے اور مجھے تلاش کریں گے۔ ہم مخصوص چینل سے اور دوسرے ذرائع سے ساری دنیا کو بتا رہے تھے۔ امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک سے فون اور فیکس کے ذریعے رابطہ کر رہے تھے۔ یہ ان کی ضد تھی کہ پہلے بابا صاحب کے دائرے میں مجھے ضرور تلاش کریں گے۔ ازبکستان کے اعلیٰ حکام سے کہہ رہے تھے کہ میں وہاں موجود ہوں تو مجھے فوراً حراست میں لیا جائے۔ ان اتحادی ممالک کے نمائندے اور جاسوس وہاں پہنچ کر اپنی آنکھوں سے مجھے دیکھیں گے، ہر پہلو سے میرا معائنہ کریں گے، تب میرے فرحاد علی تیمور ہونے کا یقین کریں گے۔ یوں تو کئی جاسوس بیس بدل کر بابا صاحب کے ادارے میں گھسنے کی کوششیں کرتے رہتے تھے، لیکن اس ادارے کے اندر قدم نہیں رکھ پاتے تھے۔ اگر اندر پہنچ بھی جاتے تو ناکام ہو کر واپس جاتے تھے۔ پچھلے دنوں ہمارے ادارے کا ایک مکینک 2 دنوں کی چھٹی لے کر پیرس گیا تھا۔ وہاں ایک دشمن جاسوس نے اس بیچارے کو ٹریپ کر کے ہلاک کر دیا تھا، پھر پلاسٹک سرجری کے ذریعے خود کو مکینک بنا لیا تھا۔ صورت و شکل کے علاوہ لب و لہجے کی بھی خوب نقالی کی تھی، اور بڑی کامیابی سے وہی مکینک بن کر ہمارے ادارے کے اندر چلا آیا تھا۔ بابا صاحب کے ادارے میں کبھی کوئی دشمن چھپ کر داخل نہ ہو سکا۔ چھپنے والوں کو روحانی ٹیلی پیتھی کے ذریعے پہچان لیا جاتا تھا۔ اسے بھی پہچان لیا گیا۔ بظاہر اس کا محاسبہ نہیں کیا گیا۔ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والے اس کے دماغ میں رہ کر ہمارے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہوں گے۔ ہم نے کسی سوال اور جواب کے بغیر اسے غائب دماغ بنا دیا، اور اس کے اندر رہنے والوں نے اس پر دوبارہ ترمیمی عمل کیا تاکہ اسے پھر سے حاضر دماغ بنا کر اس کے ذریعے مجھے وہاں تلاش کر سکیں، لیکن وہ روحانی ٹیلی پیتھی کے مقابلے میں اپنا مقصد حاصل نہ کر سکے۔ اس کا برین واش کر دیا گیا، اس کا لب و لہجہ گم کر دیا گیا۔ اس کے بعد وہ دشمن پھر اس کے اندر نہ آ سکے۔ میں نے اس پر ترمیمی عمل کیا، اپنا لب و لہجہ، اپنا طور طریقہ اور اپنی تمام عادتیں اس کے دماغ میں نقش کر دیں۔ ادارے کے ماہرین نے اس کے چہرے پر پلاسٹک سرجری کی اور اسے سر سے پاؤں تک فرحاد علی تیمور بنا دیا۔ وہ مجھے تلاش کرنے اور مجھے دیکھتے ہی ہلاک کرنے آیا تھا، اور اب خود ہی فرحاد علی تیمور بن چکا تھا۔ اب نہ تو اس کے یار و مددگار اسے پہچان سکتے تھے اور نہ ہی وہ خود کو پہچان سکتا تھا۔ بڑے بڑے ممالک اور کئی بڑے عالمی اداروں نے اصرار کیا کہ اتحادی ممالک کے سراغ رسانوں کو ادارے میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے۔
ہم نے اجازت دے دی۔ اس ڈمی فرحات کو وہاں اس طرح چھپا کر رکھا کہ تلاش کرنے والے اس پر شبہ کریں، پھر فرحات کی حیثیت سے پہچان لیں۔ امریکہ، روس، جرمنی، برطانیہ اور فرانس کے کئی جاسوس وہاں آئے تھے۔ بابا صاحب کے ادارے کو پہلی بار اندر سے دیکھ رہے تھے۔ راسپوٹن، کوبرا اور 8 امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے ان سراغ رسانوں کے اندر موجود تھے۔